جگہ اچھی ہونی چاہیے، فی جنت عالیہ، خوبصورت عالی شان، جسے تیرے رب نے خود بنایا. ایک انسان نے بنایا کتنی اچھی لگ رہی، اور جب جسے اللہ نے بنایا ہوگا وہ کیسی ہوگی. کھانا پینا کیسا ہے یہاں؟ تو اس کے پتہ نہیں کتنے صبح سے اب تک دیگاں چڑھ تھک گئے ہوں گے. میرا لگا قطوفہا دانیہ، وہاں کے پھل، وہاں کے کھانے تیار ہوں گے. پوری جنت میں ایک باورچی نہیں ہے، ایک باورچی نہیں، ایک چولہا کوئی نہیں، ایک پتہ نہیں تو اشفاق کرنا کیوں تو دے گی کوئی. پوری جنت میں دے گی کوئی نہیں، چمچ کوئی نہیں. کیا میرے رب کا نظام ہے، کہاں سے سمجھاؤں. تو قطوفہا دانیہ، ہر شے نعمتیں تیار، پھل تمہارے سر کے اوپر جھکے ہوئے. کلو وشربو ہنیئا، میرے بندے اب کھا مزے کے ساتھ. مزہ کیا ہے؟ کل، کھا، پاخانہ کوئی نہیں. کلو، کھاؤ، پاخانہ بیماری کوئی نہیں. وشربو، پیو، پیشاب کوئی نہیں. ہنیئا، مزے سے. کس وجہ؟ سبب بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے وہاں دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار کے اپنے اللہ کو راضی کر. میرے بھائی بہنوں، ایک انجام ہے. اگر اس کی نیکیاں گھٹ جاتی ہیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، اس کی نیکیاں گھٹ گئی ہیں، وہ ناکام ہو گئے. تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خودو، پکڑو. یہاں کی پولیس ہاتھ کڑی ڈالتی یہاں ہاتھوں میں. اللہ کی پولیس جب پکڑے گی تو فرشتہ اس کو ملزم کو پکڑنے آ رہا ہے، یہاں سے نہیں پکڑے گا. مجھے دیکھیں جو دیکھ سکتے ہیں، وہ یہاں ہاتھ ڈالے گا یہاں، اور یہاں سے پکڑ کر یوں کرے گا تو اس کا سارا جبڑا باہر نکل جائے گا، اور ایسے کلا بازیاں کھا کے گر کر اٹھ کے کہے گا رحم کرو، رحم کرو. ہوئے، عورت کو منہ پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. اگر عورت کوئی ناکام ہوتی ہے اس کو سر کی چوٹی کے بالوں سے پکڑ کر فرشتہ جھٹکا دے گا، تو ایسے کلا بازیاں کھا کے گر کر اٹھ کے کہیں گے رحم کرو، رحم کرو. تو وہ کہیں گے سب سے بڑے رحیم نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم تو نوکر ہیں، ہم نے تو ڈیوٹی دینی. پھر آگے ان کے لیے خوفناک آگ ہے. ایمان پہ خاتمہ ہے تو کسی دن نکل کے جنت میں چلے جائیں گے. ایمان پہ خاتمہ نہیں ہے تو بڑی خوفناک تباہی. یہ مختصر اس زندگی کا انجام ہے. اس برے انجام سے بچنے کے لیے اور عالی شان انجام تک پہنچنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، چند، اور ڈھیر ساریاں کوئی نہیں، ڈھیر ساری. ایک تو ایمان ہے جو اللہ نے دے دیا، ماں دے جھولیے چلا گیا، کدھر اللہ دا کرم. دنیا میں جب پھرنا ہوتا ہے تو شکلیں دیکھ دیکھ رونا آتا ہے کہ جس امت نے بتانا تھا کہ اللہ ہے، انہوں نے اپنی روٹی دی پہ گئی، اور یہ اتنی تیری خلقت ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تیری ساتھ ہے. تو اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ دے. ہماری جماعت سوات میں تھی، تمہارے ایک ساتھی ایک نوجوان کو دعوت دے رہے تھے، وہ سنتا رہا. جب خاموش ہو گیا تو کہنے لگا جی میں ہندو ہوں، میں ہندو ہوں، مجھے پتہ ہے میرا مذہب کچھ بھی نہیں، پتھر ہے، پتھر کی پوجا ہے، لیکن اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو میں 70 رشتے توڑوں گا اور کوئی ایک مسلمان مجھے چھت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. مجھے پتہ ہے میرا مذہب غلط ہے، لیکن میں تہذیب اور معاشرت میں جکڑا ہوں. تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایمان بن مانگے دی. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز ہے. اس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. دین کتنا ہے؟ ایک بات کہ میری نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور دوسرا سارا دین 2 حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا. اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا. تو ایمان کے بعد ایک نماز قابو میں آ گیا، نماز نہ چھوڑ. تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی. شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، مردود ہو. اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرمایا. کیا خوبصورت بات. عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے. کیا زبردست بات. پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت.
ہمارے ذمہ 5 ہیں اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتا۔ ہمارے نبی تسلیم اور رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھاں گے 50 کون پڑھے گا، یہ لبیک یاد حاضر یاد۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں آپ پہ نہیں کھلوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرے محبوب تک گل ہی نہیں کی تھی تو 50 لے کے جاندہ پہ ہے تو پڑھنیاں 5 کہیں نہیں تھے تو 50 لے جاندہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا، یا رسول اللہ ملاقات ہوئی، کہاں کیا ہوا کہ 50 نمازیں کا توبہ کہیں پڑھنی ہی نہیں، اللہ کا نام منو پیچھے جاؤ تھوڑی کرواؤ۔ تو جب آپ پیچھے آئے تھوڑی کروانے تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتی ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم کی، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 9 چکر، 9 5 45 9 چکر، اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک باری ہور جاؤ تو فرمایا 5 کر دیاں بھئی جو یہ 5 بھی اٹھ گیا تو میری امت پلے کی رہ گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہیں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے جو ویکھ لو ایسے۔ تو بھائیو ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار چھڑ دے، مسافر ہو چھڑ دے، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے ہو چلو بالکل ہی معاف۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر ہے، حج مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جیسے ہم نے نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں پڑھ۔ جیسے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دی، جی کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دی۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کا سورج پہ نظر ہے، نماز کا ٹائم تو نہیں آ گیا، نماز کا ٹائم تو نہیں آ گیا، ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا زہر جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، شمر سے کہو نماز پڑھنے تھی۔ انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی، شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو فرماتے چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو لے جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھ نہیں، چلو اللہ اکبر چلنے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواسے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی، وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل۔ امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، چھڈی بھی جا سکتی، امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی، یعنی نماز نہیں چھوٹے کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی، پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو روزہ بیمار ہو چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف کر دیتے، نماز نہیں معاف کر سکتے۔ تو بھائیو اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز فرائض ہے، اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ۔ صرف 3۔ ایک سچ بولے، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے، نہ لین دین میں نہ کام میں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا، بخیل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا، جھوٹ بول سکتا کا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایک ہم سچ بولنے والے ہیں۔ دوسرا دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلھا،
میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا، بندہ جو ہے پتھر تو نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، الا الکذب والخیانہ یتبع المؤمن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، کیڑا وڈا اسلام 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں 2 لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ یہ وہ 2 لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، کیونکہ سارا اسلام ان 2 چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں، اگر ساری دنیا کے کفر کو 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی 2 لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ۔ اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیس جھوٹ میں ڈوب چکا ہے اور دھوکے میں ڈوب چکا ہے۔ سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا ملے، اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے۔ فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو ان کا حبا للہ ولرسول، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو میری بات توجہ سے سنیں، آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں، جان بہن کی بات کر رہے کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ دعا پاسو گل کر چھڑ کہ یا رسول اللہ، ضرور فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کوئی ہو، برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ 3 نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، 3 باتیں ہیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ 3 کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں 3 خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے، اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، اس لیے عزت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے دیس کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں جی، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری سے کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے،
نہ انصاف کا دامن چھوڑو۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، انسان کی تکمیل جنت میں جانے سے نہیں ہوگی، انسان کی تکمیل ہوگی اللہ کے دیدار کے بعد، کہ انسان کے اندر ایک خلا ہے کہ میرا مالک کون، میرا مالک کون، اسے پانا چاہتا ہوں، اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اور ایک انسان کی ایک صفت ہے کہ جب کسی چیز کو پا لیتا ہے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، جو چیز اس کو مل جاتی ہے اس کی کشش 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، کتنے شوق سے، بچے بھی خوش ہو رہے ہیں، بڑے بھی خوش ہو گئے، پراڈو آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی، چوتھے مہینے گڈی بدلو گڈی بدلو، یہ انسانی نیچر۔ بہت قیمتی لباس خریدا، 1-2 دفعہ پہن کے جوڑا بدلو جوڑا بدلو، کیونکہ پانے کے بعد کشش ختم ہو جاتی ہے۔ صرف ایک اللہ ایسی ذات ہے جس کو جتنا پائے گا اتنا کشش بڑھے گی، چونکہ اس کی انتہا کوئی نہیں، انتہا۔ مجھے اس گلاس کو پانے کی خواہش ہے، جب یہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو ختم، میں اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اشفاق کو یہ ایک سیٹ اپ بنانے کی خواہش تھی، اس نے بنا لیا، ختم۔ اندر کا جو ایک شوق ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ 93 ہماری جماعت گئی کینیڈا، میں آپ آکھیا یار سنو نیاگرا تو دکھاؤ، نیاگرا خود میں نے کہا، میں کہا چلو جی، انہیں گڑیاں موڑیاں، ساری پوری جماعت پہلے نیاگرا گئے، اتنے زور دی نماز پڑھی، پھر ہم آ گئے۔ دوسری دفعہ میں 98 میں گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا جی نیاگرا چلے، میں کہا چلو، تو ہماری جماعت چلی گئی۔ پھر 2000 میں پھر گئے جماعت کے ساتھی، تو ساتھیوں نے کہا مولانا صاحب نیاگرا چلیے، میں کہا ہوں ویک تلے پانی بول کی ہوں چھٹو کرا، کیوں کہ کشش ختم، 2 دفعہ دیکھ لیا ختم۔ صرف اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کو جتنا ہم پاتے جائیں گے نا اتنا ہمیں کھونے کا احساس بڑھتا جائے گا، کیونکہ سرا کوئی نہیں، تو سامنے سرا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اے دی چوڑائی ہے، اے دی لمبائی، یہ اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہٰذا جتنا اس میں وہ پانے کی کیفیت پائے گا اتنا کھو جانے کی کیفیت پائے گا۔ جیسے کسی لمبے سفر پہ ہو تو کہتا ہے یار مکدہ ہی نہیں پیا، سفر ہی کوئی نہیں کیتا، تو صرف اللہ کو ملنے پا لینے میں وہ کشش ہے۔ اس لیے اللہ کو دیکھنے کے بعد سب کہیں کہ سن جنت دی لوڑ نہیں بابا، تو اپنے آپ میں دکھائی رکھ، سن نہ جنت چاہیے نہ حوراں چاہیے، نہ روٹی نہ پانی، پر بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ سب سے آخری معراج انسان، بلندی انسان، جب اللہ رضوان سے کہے گا رضوان پردے ہٹا میرے بندے میرا دیدار کر۔ اور جنت کی ایک ایک نعمت ایسی ہے، جنت میں بھی ایک چیز یکساں نہیں، ایسے بدل رہی ہوگی۔ اب یہ ڈیزائن بن گیا نا، اب اس کو بدلنے کے لیے ڈھیر ساری طاقت لگے گی، تاں جا کے بدلے گا۔ اور وہاں آپ نے ادھر دیکھا اور یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہو، یوں دیکھا اور ادھر دیکھا، ایسے دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہو۔ کہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ یہ بہت جلدی سے اپنے مزاج بدلتا ہے، تو اس تیزی سے بدلیں گی نعمتیں، اس کی شکلیں، رنگ، روپ، کہ وہ کشش ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سب بھول جائے گا جب اللہ سامنے آئے گا، یہ اللہ نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے جو تمہارے ساتھ کیے تھے، ابھی اللہ سامنے ہے نہیں، کہ اللہ پورے ہو گئے، کہ ایک باقی ہے ابھی پورا کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی رضوان پردے ہٹاؤ میرے بندے، آج مجھے دیکھ از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفت سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تیرے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں راکھ ہو گئے، پانیوں میں مچھلیوں کی غذا بن گئے، تیرے عشق میں اپنے آپ کو انہوں نے تیرے دیکھے بغیر یہ کچھ کر کے دکھایا۔ جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پردے ہٹاؤ، تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو پہلا ویلکم جو اللہ کی طرف سے، پہلا جی آیاں اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ مرحبا بالصادقین۔
اور ایمان والے، نمازوں والے، شہید، اولیاء کرام، کتنی صفات ایمان والا مجمع کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کہے گا اے میرے بندو، میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحباً بالصادق، میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر کہے گا مرحباً بالطائعین، میں اپنے فرمان بردار بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے کہ وہاں جو سب سے پہلا ٹائٹل اللہ ہمیں دے گا سچائی کا دے گا، کہ سچے بندوں کے لیے رب خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں 3 کام داخل کر لیں، اللہ کی قسم ہر لمحہ نماز کا اجر ہوگا۔ دیکھنے میں اشفاق بیٹھا سودا یہاں طے کر رہا ہوگا، کوئی وہ ادھر 8 بازار میں بیٹھ کے دھاگے کا سودا کر رہا ہوگا، کوئی کسی بازار میں کپڑے کا سودا کر رہا ہوگا، لیکن اگر سچائی ہے، دیانتداری ہے اور انصاف ہے تو ہر لمحہ اس کا سجدہ ہی لکھا جا رہا، رکوع ہی لکھا جا رہا، ذکر و تلاوت ہی لکھا جا رہا۔ ہر پل کو اگر کیش کرنا ہے، دیکھو نا 5 نمازاں پڑھ کے ہن کی کریے، کتنے نفل پڑھ لے سائیں، اخیر بندہ اٹھتا ہے 5 نمازاں پڑھ کے کام ہو گیا، ایک واری حج کیتا کام ہو گیا، وہ جو پیسے کٹ دیتے زکوٰۃ دیتی تھے کام ہو گیا، 3 روزے رکھے تھے کام ہو گیا۔ ہر لمحہ میرے رب کی بندگی بن جائے، 3 کام، سچائی، دیانتداری، انصاف، ہر لمحہ بندگی بن جائے۔ بس آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں۔ او اے کیتی جاندہ، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کہ پہلے اپنی کمیاں میں، ہم اپنی کمیوں میں جب جائیں گے نا تو ہمیں اوروں کی کمیاں نظر نہیں آئیں۔ جب ہم اپنی کمیوں سے نظر بند کریں گے ہمیں اوروں کی کمیاں نظر آنی شروع ہوں۔ یہ سچائی گھر میں بھی ہو، دفتر میں بھی ہو، دکان میں بھی ہو، بازار میں بھی ہو۔ اور ایک زبان کا بول میٹھا کر۔ آخری بات بتا کہ زبان کا اس سارے کا میک اپ، جیسے یہ اشفاق نے میک اپ کیا ہے، اس سارے کا میک اپ ہے کہ زبان کا بول میٹھا کر۔ اس سے گالی نکال دے، اس سے سخت لہجہ نکال دے، اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکال دے۔ غصے میں بھی صحیح بولوں، یہ صرف نبی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں غصے میں چپ ہو جاؤ، بولو نہیں، ورنہ پتہ نہیں کتنے دیا عزتاں تباہ کر دے۔ میں اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا، تمہارا ایک لوہار آ گیا، ان کی 5ویں پشت ہمارے پاس کام کر رہا، میرا جماعتی بھی تھا، تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ میں کہا کیوں آئی بکھو، اللہ بخش اس کا نام بکھو۔ میں کہا بکھو کیوں آئی؟ تو اس کو میرے کسی کزن نے نا بے عزت کیا تھا، تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب ماما تے دھیاں صرف ذمہ داراں دیاں ہوندیاں، غریباں دیاں کوئی نہیں ہوندی۔ دیکھو میں ابھی بھی رو رہا ہوں، حالانکہ یہ قصہ میں سینکڑوں دفعہ سنا چکا ہوں کہ مولانا صاحب غریب دی نہ ماں ہوندی نہ بہن ہوندی، صرف تواڈے ذمہ داراں دیاں ہوندیاں، ساڈیاں کوئی نہیں ہوندیاں۔ جتھے پون چھڈو تواڈی مرضی ہے، جتھے پون چھڈو۔ کوئی وہ تھا بھی لوہار، اس نے ایسا مجھے لگا اس نے چھری میرے اندر اتار تھا۔ تو اگر اپنی زندگی کو ڈیکوریٹ کرنا، جیسے اشفاق نے اس حال کو ڈیکوریٹ کیا ہے، تو زبان کا بول میٹھا کرنا۔ غصہ چڑھے چپ ہو جاؤ، چونکہ غصے میں کبھی کوئی صحیح نہیں بولے گا، ہمیشہ اپ ڈاؤن ہوگا۔ یا تھوڑی دیر کے چپ ہو جاؤ، جب اتر جائے پھر اپنا معاملہ طے کرو جو کرنا ہے۔ اپنی زبان کا بول میٹھا کر۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی ضرور بتائیں۔ تو آپ نے مجھے دیکھو یوں کی، زبان پکڑ کے ایکشن کر کے دکھایا کہ معاذ زبان قابو میں رکھنا۔ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایسے سمجھا، اوکھا کام ہے۔ 3 ویلر ٹرالے نو بریک لاؤنا سوکھا کام ہے، 2 انچ نو بریک لاؤنا مشکل کام ہے۔ آپ کا معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا۔ ان کا یا رسول اللہ کیا زبان پر بھی پکڑ ہے؟ کہ تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہو۔ تو ایک اپنی زبان کا بول میٹھا کر، خاص طور پر جہاں رشتہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بیوی کے لیے خامد ہے، بچی کے لیے ماں ہیں، باپ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، گھروں کے ملازم ہیں، ملازمات ہیں، افسر ہے، ماتحت ہے، زبان کا بول میٹھا۔ تو یہ بذات خود ایک اتنا بڑا عمل ہے
کہ لاکھوں کروڑوں نفل اس کو نہیں پکڑ سکیں گے، یہ اتنا بڑا آپ کو میں عمل بتا دوں۔ اور ایک اندر کا جذبہ پازیٹو کر لیں کہ اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے بیٹے انس تمہیں سب سے بڑی سنت بتاؤں، میری سنتوں میں، میری بڑی سنتوں میں بہت بڑی سنت، میری عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے، کہ اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت نہ پیدا کرنا، کھوٹ نہ پیدا کرنا کسی کے لیے۔ اے نہیں آکھیا مسلمان واسطے یا میری امت واسطے یا اپنے پیو واسطے یا اپنے ابے واسطے یا اپنے بھائیوں واسطے، نہیں۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، دنیا کے کسی انسان کے بارے میں دل میں کھوٹ نہ پیدا کر، آئے تو دھو دینا، آئے تو دھو دینا۔ ساری زندگی یہ بو کر دیں قیامت والے دن تیرا گھر میرے گھر دے نال بڑھ جائے۔ تو بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے اس ساری بات کو، یعنی میں نے چند لفظوں میں پورا دین بتایا ہے، اور اس دین کو خوبصورت کرنے کے لیے 2 حدیثیں بتائیں آپ، ایک زبان کا بول میٹھا اور ایک دل کا جذبہ سب کے لیے مثبت ہو، نیگیٹو نہ مثبت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اشفاق کو جزائے خیر دے۔ میری عادت نہیں ہے یہ افتتاح پر آنے کی، میرا اس کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کوئی نہیں کہ میں آیا پھیتا کٹن کہ گاہک سے ادا جائیں، میری کوئی پارٹنرشپ کوئی نہیں، کوئی کاروبار کوئی نہیں۔ میں نے اپنے اوپر، کیونکہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیسے ساری زندگی کی محنت کو برباد کر دوں 2 ٹکے پر، 2 پیسے پر۔ مجھے کتنے سال ہو گئے، فیصل آباد میرا ضلع نہیں، میری رہائش ہے، میں نے یہاں 1 پیسے کا کاروبار نہیں کیا۔ تو یہ بندہ سچ بولتا ہے، یہ بندہ دیانتدار ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، اس لیے میں اس کے، ورنہ میں کسی کے افتتاح میں نہیں جاتا ہوں۔ اب پھیتا کٹن ویسے کوئی سادہ لگے روٹی کھواؤں تو میں آ جانا، لیکن یہ پھیتا کٹن میں کبھی نہیں گیا۔ میں اس کے لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے ذاتی طور پر اس کا پتہ ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، اور اتنی مصروفیت کے باوجود نماز باجماعت نہیں چھوڑتا ہے۔ ان 3 کاموں کی وجہ سے میں رائمنڈ سے آیا تھا، آج وہاں اجتماع ختم ہوا تو کہ مجھے اس کی ان 3 چیزوں کا پتہ تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں سارے تاجر ایسے ہو جائیں، تو سارے پکوان ایسے ہو جائیں۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ دھوکہ دینا تو امت سے نکال دیتا ہے انسان، 4 ٹکے کے پیچھے دھوکہ دے دینا کیا انسانیت ہے۔ تو بھائیو، اللہ مجھے بھی ہمت دے، توفیق دے، آپ کو بھی دے۔